قرآن مجید کا سورہ نمبر 96 سورہ علق۔ سورہ علق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 96 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 1 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے علق رکھا گیا ہے، جس میں انسان کی خلقت خون کے لوتھڑے سے کرنے کو بیان کیا گیا ہے، اور علق عربی میں جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں قرآن مجید کا آخری اور چوتھا واجب سجدہ ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ پہلی وحی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا سلسلہ قراءت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا پہلا پیغام پڑھنے اور لکھنے کا ہے۔ اسی سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب علم یا مال میں کسی بھی اعتبار سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو خدا کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہر دور میں سرمایہ داروں کا خاصہ بھی رہا ہے اور روشن فکر اہل علم کا بھی۔ آیت نمبر 15 سے 18 تک میں خدا ان لوگوں کا عذاب بیان کرتا ہے جو بندگان خدا کو عبادت الہی سے روکتے ہیں، اور صاحبان ایمان کو ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سجدے کے ساتھ تقرب خداوندی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر سمندر میں سفر کرنے والا شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی اسے غرق ہونے سے بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ خلق الانسان من علق۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی۔ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے؟ عبدا اذا صلی۔ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دے؟ ارأیت ان کذب وتولی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فليدع ناديه بس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے۔ سندع الزبانية ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔